أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات حضور کی بارگاہ دوش پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قاری محمود صاحب نے بھی اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے، اسی حوالے سے میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بہت کتابیں لکھی ہیں، بہت اللہ کے جید و عالم گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں ایسے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا سب کے اسمان میں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے ہوئی گہنا بارا ہو تو آپ کہہ دینا اے ہوئی گہنا بارا ہو اللہ نال شفاعت سرور عالم نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی سارا
عالم ہو. حضور کی بخشش ہوگی ساری امت بخشی جائے گی. نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو. حدوں بے حد درود نبی نو. حدوں بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا ہو. بانصیب انہاں دے باہو او جنہ ملیا نبی سہارا ہو. سورہ فتح کی میں نے 3 نمبر آیت پڑھی. اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ. خود رب کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. سب کہیں سبحان اللہ. اس سے بڑی اور گواہی کیا ہے کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات حضور کے لیے بنائی ہے اپنے نور سے. اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ نبیوں کو نہیں مانتے. ایسے لوگ بھی ہیں نہیں مانتے، لیکن ان کے نام ماننے سے ہمیں فکر نہیں ہے، اسلام کو فکر نہیں ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب پرصراط سے جب تیری امت گزرے گی تو جبریل نے تمہیں کیا کہا تھا جو میں نے تمہیں مزدوری دینی ہے. اللہ کو سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن حضور سے پوچھا. کہا یا اللہ جبریل نے مجھے کہا تھا کہ یہ اللہ سے مجھے مزدوری لے کر دے جب تیری امت روز محشر میں پرصراط سے گزرے تو اللہ مجھے کہے کہ پرصراط کے اوپر جبریل اپنا پر بچھا دے. بہت سی حدیثیں بھی ایسی آتی ہیں اپنا پر بچھاؤ تو پر بچھنے سے جو پرصراط کی شدت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تلوار کئی تلواروں کی تیز دھار سے بھی زیادہ وہ تیز ہے. تو تیری امت وہاں سے جبریل نے کہا ہے نا کہ مجھے اجازت دے. میں اجازت دیتا ہوں اے میرے محبوب تیری امت کے لیے میں اجازت دیتا ہوں. لیکن بڑی خاص بات آ گئی ہے تیری امت کے لیے اجازت ہے کہ وہ جبریل کے اوپر سے گزر کر پرصراط سے جائے، لیکن جو گستاخ رسول ہوگا وہ نہیں گزرے گا. اب دیکھیں اللہ نے کہہ دیا جو گستاخ رسول ہوگا میرے محبوب جو تیرا دشمن ہوگا اس کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو اس سے پرصراط سے گر کر غرق ہو جائے. جب یہ واقعہ موجود ہے ہمارے چند چیزیں موجود ہیں. پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر میں ہم کہاں آپ کو پائیں، میں کہاں آپ کے پاس جاؤں. حضور نے ایک تو مقام بتایا پرصراط والا، میں وہاں ہوں گا جو میرے امتی جبریل کے پاس سے گزر رہے ہوں گے ان کو دیکھ رہا ہوں، وہاں مجھے ملنا. پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، اگر وہاں نہ پاؤں تو پھر حضور نے فرمایا حوض کوثر کے پاس آ جانا، میں وہاں موجود ہوں گا. اپنی میں امت کو حوض کوثر سے پیالے بھر بھر کر پانی پلاؤں گا. سب کا سبحان اللہ. پھر کہا یا رسول اللہ اگر وہاں نہ پاؤں تو پھر حضور سے
حضور نے کہا کہ پل صراط پر بھی میں نہ ملوں گا، نہ ملوں، حوض کوثر پر آؤ وہاں ملوں گا، نہ ملوں تو پھر وہاں آنا جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہو، وہاں موجود ہوگا۔ کسی کا اعمال کم ہوگا تو میری رحمت سے کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ حدیث پاک بھی ہے، حضرت حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی قریب ترازو کوئی لب کوثر، سب کے سبحان اللہ، کوئی قریب ترازو کوئی لب کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ وہ میں نے سورہ مریم کے ایک بات کی تھی آپ سے، رب الجلال نے فرمایا اے میرے نبی کی ماں گھبرا نہ، یہ ایسے بد لوگ ہر طرح ہوتے ہیں، تمہیں تانے دے رہے ہیں، بیٹا کہاں سے آیا ہے، کیا ہوا ہے، گھبراؤ نہیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ تیرے پاس ایک ٹنڈ کھجوروں کا درخت ہے جو خشک ہو چکا ہے، اس کو پکڑ کے ہلا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وہاں سے کھجوریں گرے گی، سب کہیں سبحان اللہ۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ تازہ کھجوریں جو گرے گی تیرے پاس، اور تیرے پاؤں میں ایک چشمہ تھا جو صدیوں سے خشک ہو چکا تھا، تیرے پاؤں لگنے سے اس میں پانی آ گیا ہے، تو پھر کیا کر، فکر نہ کریں ان کا، یہ پوچھتے ہیں کہاں سے بیٹا آیا ہے، کیا ہوا ہے، اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ فَكُلِي، کھجوریں کھا، سب کے سبحان اللہ۔ کھجور کی شان قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور فرمایا کھجور جو ہے یہ تمہاری پھوپھی بھی ہے، پھوپھی کا لفظ آیا حدیث پاک۔ وہ کیوں آیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا، وہ جو مٹی بچی تھی اس سے کھجور بنائی گئی، پھر جو مٹی بچی تھی اس سے انار بنایا گیا، پھر جو مٹی بچی تھی اس سے انگور بنایا گیا۔ لہذا کھجور، انار اور انگور یہ اسی مٹی سے بنے ہیں۔ پانی پی، پھکولی، کھجور کھا، واشربی، پانی پی، وقرۃ عینی، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، سب کہیں سبحان اللہ۔ لہذا بیٹے کو دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگائے گا اس کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حضرت بلال نے اذان دی، حضور فرما ہے، صحابہ کرام فرما ہے، وہاں جب اذان دی تو اس نے انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان ختم ہوئی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، صدیق ابو بکر صدیق نے اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا ہیں، یہ کیا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس نے میرے نام کو سن کو آنکھوں سے لگایا ہے۔ من فعل مثلا، جس نے ایسے کیا جس سے ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ من فعل مثلا ما فعل خلیلی، جس نے میرے ابو بکر صدیق کی سنت کو پورا کیا ہے، اس نے بھی چوما ہے۔ جو شخص میرا نام آئے وہ چوم کر آنکھوں سے لگائے، انا طالب ہوں، میں اس کا طالب ہوں گا قیامت کی صفوں کے اندر، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں گا۔ پھر فرمایا میں وقائدہ الی الجنہ، میں اس کا جنت میں قائد ہوں گا۔ تو اس لیے حضور کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگانا، یہ کہنا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ آخری بات ناخن چومنے کے بارے میں،
تمام انجیل کی کتابوں میں جو کتابیں موجود ہیں، بڑے حوالے موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جس نبی کے صدقے سے میری توبہ قبول ہوئی تھی اس کا مجھے دیدار کرا دے، اس کا مجھے دیدار کرا. اللہ نے کہا اے میرے آدم تیرے انگوٹھوں کے اندر میں نے وہ نور رکھ دیا ہے، یہ چمک رہا ہے. اس نور کو آدم علیہ السلام نے آنکھوں سے لگا لیا. تو لہذا حضور کا نام سن کر آنکھوں سے لگانا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہنا حضرت ابوبکر صدیق کی بھی سنت ہے، آدم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر ہمیں غش کو پڑتا ہے. ہمارے اندر کیا فرق ہے؟ اگر ہمیں حضور سے محبت نہیں ہے تو نا محبت والے میں کیا فرق ہے؟ واٹ از دی ڈفرینس؟ ڈفرینس یہ جب حضور کا نام آئے اس کو آنکھوں پہ لگائیں، کہیں قرۃ عینی بک یا اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے. حضور نے فرمایا تیری آنکھیں زندگی میں کبھی خراب نہیں ہوگی. یہ نسخے میرے آقا کے نام کی برکت سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور کا عشق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، ان کی محفلیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی صحیح عقیدہ ہے، یہی صحیح مسلمان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.